بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، امریکہ کے رکن کانگریس بریڈ شرمین نے عافیہ صدیقی کے بدلے شکیل آفریدی کی رہائی کا ایک عندیہ دیا ہے کہ یعنی ایک ایسے پیکج کی ڈیل کہیں ہو رہی ہے جس میں پاکستان کی ایک جو پاکستانی نژاد ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہیں، جو عرصہ دراز سے امریکہ کی جیل میں انتہائی بری اور خستہ حالت میں ہیں، ان کی رہائی کے بدلے اسامہ بن لادن کی گرفتاری میں مدد دینے والے ڈاکٹر شکیل آفریدی کی رہائی کا کوئی امکان اور سامان کیا جا سکتا ہے۔ یہ دونوں کردار دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے امریکہ اور اس کے اتحادی پاکستان میں حالات اور وقت کے بدلتے ہوئے دھاروں اور ان کے اس تعلق کے درمیان ابھرنے والے تضادات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر شکیل آفریدی نے اسامہ بن لادن تک اگر رسائی میں مدد دی، ان کی شناخت میں، ان کی پہچان میں، پولیو ٹیم اور ایک NGO بنا کر انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ اسامہ بن لادن کے بچوں کا DNA ٹیسٹ حاصل کیا جائے، اور جس کی رپورٹ کے مطابق پھر امریکہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ایبٹ آباد کی اس گھر میں جو ایک پراسرار شخص چہل قدمی کرتا ہوا نحیف سا شخص نظر آتا ہے، وہ حقیقت میں اسامہ بن لادن ہے۔ جو رپورٹس سرکاری طور پر اور جو میڈیا میں سامنے آئیں، ان کا خلاصہ یہی ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو عافیہ صدیقی ہیں، ان کا جرم بھی کوئی اتنا بہت بڑا نہیں تھا، کوئی خاص نہیں تھا، لیکن امریکہ نے انہیں نشان عبرت بنانے کا فیصلہ کیا، اور اس بات کا فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ عافیہ صدیقی کو پاکستانیوں کے لیے ایک مثال بنانا چاہتے تھے۔ وہ پاکستانیوں کی عزت، غیرت، حمیت کے لیے ایک مستقل تازیانے کا بندوبست کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اس وقت امریکہ اور پاکستان کے تعلق کے بارے میں مغرب میں یہ کہا جا رہا تھا کہ امریکہ اور پاکستان بظاہر دونوں اتحادی ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، لیکن پاکستان امریکہ کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہا ہے۔ تو یہ لگ رہا تھا امریکہ نہ پاکستان کو اپنا دوست سمجھ رہا تھا نہ دشمن سمجھ رہا تھا، بس ایک انگیج رکھ کر ایک کام چلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جس کی جو آفٹر شاکس تھے، جو ایک واقعہ ہوا تھا 9/11 کا، یا اس کے بعد جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی جا رہی تھی، وہ پاکستان میں مسلسل آ رہے تھے، کیونکہ پاکستان شدید اور بدترین قسم کی دہشت گردی کا شکار ہو کر رہ گیا تھا۔ اسی دوران سلالہ کا واقعہ بھی ہوا اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان کشیدگی مزید بڑھ گئی، جس کے نتیجے میں پاکستان نے نیٹو سپلائی پھر کئی ماہ تک بند رکھی تھی۔ یعنی یہ پاکستان اور امریکہ کے تعلق کا وہ زمانہ تھا کہ جس میں ان کی دوستی اور دشمنی کے معیار، ہیروز اور ولن کے پیمانے یکسر تبدیل ہو گئے تھے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ایک بند کمرہ اجلاس میں پاکستان کے وزیر داخلہ، جو اس وقت وزیر داخلہ نہیں تھے بلکہ اپوزیشن لیڈر تھے، چودھری نثار علی خان، انہوں نے باہر آ کر کہا تھا کہ ہمیں جو بریفنگ دی گئی ہے اس کے مطابق امریکہ کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ دشمنی کا ہو کر رہ گیا ہے۔ یعنی امریکہ کا جو ہیرو ہے وہ پاکستان کے لیے ولن ہے، اور پاکستان کا جو ہیرو ہے وہ امریکہ کے لیے ولن ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ ایک ایسا تعلق تھا جس میں امریکہ نے عافیہ صدیقی کو پاکستانیوں کی عزت اور غیرت کے لیے ایک مثال اور تازیانہ بنایا، اور پھر اسے ایک عدالتی پروسیجر کے ذریعے گزار کر عبرت کا نشان بنایا۔ چونکہ اسامہ بن لادن کے گرفتاری میں شکیل آفریدی نے مبینہ طور پر مدد کی تھی، اس لیے پاکستان نے جواب کے طور پر شکیل آفریدی کو جاسوسی کے الزام میں اور اس سزا دی، اور پھر وہ اتنی طویل قید سزا تھی ان کے لیے کہ جس میں وہ عافیہ صدیقی ہی کی طرح ایک نشان عبرت بن کر رہ گئے۔ اب جب سے سال ڈیڑھ سال سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ایک سدھار آیا ہے اور دونوں میں اعتماد بڑھ گیا ہے، تعلقات بڑھ گئے ہیں، پاکستان دوبارہ سے مکمل طور پر امریکہ کے ایجنڈے پر آ گیا ہے اس ریجنل پولیٹکس میں، عالمی پولیٹکس میں، تو اس کے بعد سے
جہاں عافیہ صدیقی امریکہ کے لیے ایک بوجھ بنتی جا رہی ہیں، ایک تلخ ماضی کی یاد بنتی جا رہی ہیں، وہیں شکیل آفریدی پاکستان کے لیے اس امریکہ اور پاکستان کے تعلق کے تلخ ماضی کا ایک بوجھ بنتے جا رہے ہیں، اور یوں دونوں اب اس بوجھ کو، جو ان کے تعلقات میں بگاڑ کا، اڑچنوں کا اور کشیدگی کا ایک یادیں ہیں، وہ ان دونوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد پہلی بار عافیہ صدیقی کو ان تک رسائی ملی، ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو، وہ امریکہ میں جا کر ان سے ملاقات کرائیں، ان کا حال احوال معلوم کرائیں، اور اس سے ایک کھڑکی کھل گئی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے امریکہ کو بھی ایک فیس سیونگ کی ضرورت اور تلاش ہے۔ بالکل اسی طرح اب امریکہ کو بھی، پاکستان کو بھی شکیل آفریدی کی رہائی کے لیے ایک فیس سیونگ کی ضرورت ہے، اور وہ اب مزید دونوں ملک جو ہے اپنا یہ ماضی کا بیگیج اور بوجھ اٹھا کر مزید چلنا نہیں چاہتے، کیونکہ یہ ان کے برے دنوں کے تعلقات کے اور کشیدگی کے دنوں کی یادیں ہیں، اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان اب جو نیا تعلق پیدا ہو گیا ہے، اس میں یہ دونوں ملک اس بدشگونی کے ساتھ، ماضی کے اس تعلق کی خرابیوں کی نشانیوں، علامتوں اور ان بدشگونیوں کے ساتھ آگے نہیں چلنا چاہتے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔